کیوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب 100 سیٹوں سے ہارتا ہے اور کیوں زرداری صاحب 250 سیٹ، عمران خان صاحب محترم جناب 250 سیٹ، نواز شریف صاحب 250 سیٹ کیوں لیتے ہیں؟ اور پتہ ہے کہ فلانے لوگ ایسے ہیں جن پر کوئی کیس نہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، غیر علماء بھی ایسے افراد ہیں، چلو اشکال کا جواب ہوگی، غیر علماء بھی ایسے افراد، ان کو کیوں نہیں دیتے ووٹ لوگ؟ تو اس نظام کے اصلاح کی ضرورت ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ 60-70% رہا، یہ جھوٹ بولتا ہے، لوگ اکثریت ووٹ نہیں دیتی ہے۔ اب اس کی شرعی حیثیت بتلانے سے پہلے سب کو ووٹ دینا چاہیے، 100% لوگوں کیسے دینا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل نظام کون سا ہے؟ اصل نظام تو وہی ہے جو سب کو معلوم ہے۔ لوگ آج کل یہ مناظرے ہو رہے ہیں، علماء کے مناظرے ہو رہے ہیں کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ ٹھیک ہے اور یا غلط ہے، تو اس پر مناظرے ہو رہے ہیں۔ ان بیوقوفوں کو دے، کتنے بڑے بیوقوف ہیں جو اس پر مناظرے کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے ہیں، ابوبکر عمر عثمان علی معاویہ جو نظام چلا چکے ہیں رضی اللہ اجمعین، تم مجھے بتاؤ وہ یہ نظام تھا؟ نہیں۔ کیسے اس پر مناظروں کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں۔ یہ جو ووٹ میں ہماری شرکت ہے، تو ایک تو سخت جماعت ہے، وہ تو ان کو تو آپ جانتے ہیں، نورم ٹوک و شابہ، ایک تو سخت جماعت ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں، اور بعض حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اس میں شرکت اجتہادی ہے، انٹرپریٹیشن ہے، لیکن اکثر مفتیان دالفتہ والے یہ کہتے ہیں کہ یہ شرکت جو ہے یہ اہون البلیتین ہے۔ کیا اہون البلیتین کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو مصیبتیں سامنے ہیں، ایک چیز تو ہم اس کو نافذ نہیں کر سکتے جو بھی وجوہات ہیں، تو یہ چیز سر پر بیٹھ چکی ہے، اب ایک یہ کہ اس میدان کو ہم ان کے لیے خالی چھوڑ دیں، تو نہیں، ایسے افراد اسمبلی میں ہونے چاہیے، سب اچھے کرتے تھے، ہاں سب اب ایک دو مصیبتیں سامنے ہیں، تو چھوٹی مصیبت لے کر ضروری ہے کہ ہم جواب دے سکیں، غلط قانون پاس نہ ہو سکے اور اسمبلی میں ہم شور مچائیں۔ تو بہرحال یہ ایک سیٹ اپ ہے۔ اب علماء کرام جو ہیں کہتے ہیں یہ عورت کے ساتھ کھڑا ہے، تو ادھر جو ہے نا مریم نواز ہے، ادھر زرتاج گل ہے، تو مولوی گھر بیٹھ جائے، کیا کرے؟ کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے نا مولوی بیٹھا ہوا ہے اسمبلی میں، تو جواب یہ کہ مولوی گھر میں بیٹھ جائے گا تو پھر ٹھیک ہوگا، تو یہی لوگ ہوں گے۔ اسمبلی میں بھی تو ساری عورتیں ہیں، اور اگر ان کا بیٹھنا غلط ہے تو غلام حیدر، شمس الدین، گلزمان، شیخ زمان سارے بیٹھے ہوئے۔ اب اس نظام، علماء اپنی بیوی، بیٹی اور اس کے ذمہ دار ہے، وہ لوگ باپردہ ہے، کسی کو ان کا نام بھی معلوم نہیں ہے، تو ان کی الٹا ان کی تعریف کرنی چاہیے، الٹا ان پر تنقید کرتے ہیں کہ دی عورتوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور خود نہ گھر میں شریف پردہ ہے، اور انہی عورتوں کی تصویریں خود دیتے ہیں کہ جی ہماری لیڈرہ ہے۔ لیکن بہرحال وہ تو اس بات کو دوبارہ کاٹتے ہیں۔ میں یہاں یہ بات بتلاتا ہوں، اگر اس ووٹ کے سسٹم کو ٹھیک کرنا آپ چاہتے ہیں تو یہ تو سب لوگ ووٹ دیں، لیکن تعلیم یافتہ دیں، سب لوگ ووٹ دیں۔ سلام۔ اس نظام کو اس طرح صحیح کیا جا سکتا ہے، اور بہت ملکوں میں یہ ہے، کافر ملکوں میں یہ ہے کہ غیر تعلیم یافتہ بالکل ووٹ نہ دیں۔ اب نظام بنظیر صاحبہ کے زمانے میں انگوٹھا چھاپ وزیر تعلیم تھا، اور بہت ساری غلطیاں ہیں، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ باہر سے ایک آدمی آتا ہے اور آئی ڈی کارڈ اس کا بعد میں بنتا ہے، اس کو بھی ٹھیک کیا جائے، اس کو بھی کیا کیا جائے، اس سیٹ اپ کو بھی ٹھیک کیا جائے، اور تعلیم یافتہ ووٹ دے۔ اور دوسری بات یہ کہ ووٹ کی طاقت مقرر ہو جائے، کیا یہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر انہوں نے ٹھیک کرنا ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو طاقت یہ ہے کہ جو تکڑا مفتی اور سائنسدان ہے اس کی ووٹ کی طاقت 10، جو ڈبل ایم ہے اور عالم ہے اس کی ووٹ کی طاقت 9۔ اس حساب سے ووٹ کی طاقت مقرر ہو جائے، سسٹم سارا صحیح ہو۔ اکثریت کی بات نہیں ماننی ہے اور اکثریت کی بات ماننی ہے، دونوں باتیں قرآن و حدیث میں ہیں۔ اکثریت کی بات نہیں ماننی ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، کم کی بات ماننی ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ۔ نقطہ، علمی نقطہ بتا رہا ہوں،
تو یہ عوام کے بارے میں، بولو کس کے بارے میں ہے؟ عوام کے بارے میں ہے. خواص کے لیے جو نقطہ ہے وہ الگ ہے. اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی اتباع کرو. تو خواص میں زیادہ کی بات ماننی ہے. سبحان اللہ. کس کی بات ماننی ہے؟ ہاں، کہاں جانا ہے؟ جن کے پاس زیادہ اہل علم متقی لوگ ہو، اہل علم، ان کے پاس جانا ہے، عوام کی اکثریت نہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ پاکستان ایٹمی قوت کی حفاظت فرمائے، خصوصاً پڑوسی ملک حرمین شریفین اور ترکی کی اللہ حفاظت فرمائے، باقی تمام اسلامی ممالک کی اللہ حفاظت فرمائے، اور پاکستان نوح علیہ السلام کی کشتی ہے تمام اسلامی ممالک کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. ہم نے اپنے جنہیں طوطے کی آواز جنگل میں لگائی لی، اگر ہم نظام ٹھیک کرنا ہے باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. والسلام. بآخر کی پماؤ